ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان ربه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں گے اور تاریخ ہے شاہد کے سرے مرد مسلمان تاریخ ہے شاہد کہ سرے مرد مسلمان کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر جھک نہیں سکتا قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اور میرے عزیز بیٹوں محرم کے اس تاریخی حیثیت کے حامل مہینے کے اندر 8 محرم کو ہم اللہ کے گھر کے اندر یہاں جمع ہیں تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں انسانی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہیں نہایت اہم واقعات ہیں انسانی تاریخ بھی انہونے واقعات سے بھری ہوئی ہے اور اسلامی تاریخ بالخصوص اپنے دامن کے اندر ایسے سانحات حادثات اور واقعات رکھتی ہے کہ جو اپنی نوعیت میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر کرنا ہماری رہنمائی کا سبب ہے امت مسلمہ اپنے ماضی کو
दोहरा कर उसको याद करके अपने हाल का रास्ता मुतय्यन करती है। इसी मकसद के लिए इन वाक़यात का तज़किरा होता है। फ़कत सुनना, वादा करना, क्या बात करना, क्या कहने, ये मकसद नहीं होता। वाक़या सुनाना, किस्सा सुनाना फ़कत सुनाने के लिए ये कोई मानी नहीं रखती बात। हर काम का मकसद उसे अहम बनाता है। आज की ये तकरीब, ये छोटी सी महफिल मजलिस अपने मकसद के लिहाज से बहुत बड़ी मजलिस है कि हम यहां पर अपने इस दौर के हालात को सही करने और अपनी जिंदगी में दुरुस्त रास्ता मुतय्यन करने के लिए अपने फहम और शऊर को ठीक सिमत में रखने के लिए हम जिक्र करने बैठे हैं, तज़किरा सुनने बैठे हैं उस अजीम इंसान का जिसे हुसैन कहते हैं, जो करबला के तपते सहरा में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को अपने साथियों समेत इंतहाई सफाकी के साथ, इंतहाई दरिंदगी और जुल्म के साथ जिन्हें शहीद कर दिया गया। आपकी शहादत हुई, आपके घर वाले, आपके खानदान के जवानों की शहादत हुई, आपके खानदान के मासूमों को कुचल दिया गया, फूलों को। और सच्ची बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के चेहरे पर, उसके किरदार पर एक बदतरीन धब्बा है करबला का वाक़या। ये वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारों में रोता रहा इस उम्मत की कामयाबी, फौज और फलाह के लिए, जिसने मेराज पर भी रब्बे कायनात से मुलाकात के दौरान भी अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, जो हर अहम मौका पर, हर मरहले पर जिस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की भलाई और खैर खानी चाहिए, उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, उस उम्मत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के फर्जंदों, जिगर दोषों के साथ इस जुल्म का रवैया रखा। इंसानी तारीख, इंसानियत इस वाक़े को सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। दुश्मन करते तो दुख नहीं था, काफिरों के हाथों ये सानिया रुआ होता तो कोई दुख नहीं था। इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हुए। इस वाक़े का दुख वाला अलगनाक पहलू ये है कि ये अपनों के हाथों हुआ, कलिमा 2 लोगों के हाथों हुआ। मेरे नौजवान बेटे बैठे हैं, शायद इनको मालूम ना हो, मैं बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन को और आपके खानदान को शहीद करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, काफिर नहीं थे। हिंदू, ईसाई, यहूदी गैर मुस्लिम नहीं थे। कलिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों ने ये जुल्म ढाया अहले बैत अतहार के फर्जंदों पर।
اس واقعے کا سب سے دکھ والا پہلو یہ ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، علماء، واعظین، ذاکرین اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہر سال محرم میں ایسے لگتا ہے جیسے آج ہوا ہے، تازہ واقعہ ہے، اتنا المناک یہ واقعہ ہے۔ میں آج کے اس مختصر سے وقت میں جانوں گا کہ یہ کیوں ہوا واقعہ، آخر وجہ کیا تھی۔ حسین جیسا دانا بینا سنجیدہ و فہمیدہ انسان، جس کی تربیت کائنات کے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی زندگی میں، ان کے آستانے پر، ان کی گود کے اندر جس کی تربیت ہوئی ہو، جس کا نانا امام الانبیاء ہو، جس کا باپ علی شیر خدا ہو، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہو۔ کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ اس فاطمہ کا شیر پینے والا حسین، نبوت کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، حسین کے فضائل، مناقب، اس کی شان و عظمت بیان کی جائے تو بہت وقت چاہیے۔ وہ حسین جسے راکب دوش نبوت کہتے ہیں، جس نے نبی کے کندھوں پر سواری کی، جس کا بچپن پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، بارہا آپ نے یہ بات سنی ہے، میں تدریب کے لیے، یاد دہانی کے لیے اور موضوع کی مناسبت سے بات کروں گا۔ کوئی نئی بات نہیں ہوگی شاید۔ آپ منبر رسول پر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں۔ اچانک صحابہ حیران ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے ہیں اور یوں چل پڑے ہیں، لوگوں سے کہا کہ راستہ بناؤ۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا ہوا ہے، کیوں آپ منبر سے اترے ہیں؟ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسین آ رہا ہے۔ حسین 3-4 سال کا ننھا حسین مسجد میں داخل ہوا ہے، بھاگتا ہوا اپنے نانا کے پاس آ رہا ہے، کبھی گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، خطبہ جمعہ کا منبر چھوڑا، نیچے اترے، یوں حسین کو اٹھایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اپنی جھولی میں بٹھایا اور باقی خطبہ جمعہ اسی حالت میں ملا۔ اور جب آپ نے جھولی میں بٹھایا تو آپ نے عجب جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرے اللہ، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ ان شانوں والا حسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے ہیں، سامنے بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے، حسن پاس کھیل رہا ہے، ننھا حسین جھولی میں ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ نبی رحمت، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔
ایک بشارت تیرے لیے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات، آپ نے جواب دیا بابا آپ میرے گھر آئے ہیں، اس سے بڑی میرے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے آپ کے تشریف لانے سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا، جبریل آیا، اس نے رب کا پیغام پہنچایا، اس پیغام میں تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ پیغام دینے آ رہا ہوں۔ عرض کیا بابا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا حسن جو کھیل رہا ہے تیرے آنگن میں، اور یہ تیرا بیٹا حسین جو تیری گود میں دودھ پی رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں مجھے رب کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور یہ بیٹا حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ خوشخبری ہے ان شانوں والا حسین۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کربلا کے اندر حسین کوئی جنت لینے نہیں گئے تھے، جنت کی سرداری تو حسین کو ماں کی گود کے اندر شیر مادر پیتے ہوئے آپ کو مل گئی تھی، بچپن میں اعلان کر دیا گیا حسین تو عظمت والا حسین لڑکپن کے اندر، بچپن کے اندر ایک عجب سا واقعہ بیان کر کے میں بات آگے کے بڑھاتا ہوں، وقت کا دامن بھی تنگ ہے اور بات بڑے تفصیل کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ساتھ حسین لگے ہوئے، ایک اور منظر پیش کر کے اگلی اہم ضروری مرسل بات کرتا ہوں۔ حسین کی شان کے بارے میں یہ ابتدائی باتیں چند میں کر رہا ہوں اور یہ لمبی ہو رہی ہے، مجھے اس پر بھی دھیان ہے۔ نبی علیہ السلام کی انگلی کے ساتھ ننھا حسین چل رہا ہے، مدینہ طیبہ کا بازار ہے، آپ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک گھڑ سوار نظر آیا، گزرا، گھوڑے کے اوپر ایک سوار ہے، اس کے ہاتھ کے اندر گھوڑے کی لگامیں ہیں۔ ننھے حسین نے بابا سے کہا بابا اس طرح کا گھوڑا مجھے نہیں مل سکتا، مجھے بھی لے کر دیں، جس طرح بچے اپنے ماں باپ سے اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی بات کو سنا، آپ نیچے بیٹھ گئے، گلی کے اندر، بازار کے اندر بیٹھ گئے۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں شانوں سے، دونوں کندھوں سے، دونوں بازوؤں سے شہزادہ حسین کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ حسین کی ننھی سی دائیں ٹانگ اس کندھے سے ادھر لٹک رہی ہے، ننھی سی بائیں ٹانگ بائیں طرف لٹک رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفوں کے دو حصے کیے، ایک حصہ حسین کے دائیں ننھے سے بازو میں پکڑا دیا ہاتھ کے اندر، اور دوسرا حصہ حسین کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جب دونوں حصے حسین نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے، نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، یوں بازار میں جا رہے تھے۔ ننھا حسین دائیں ہاتھ سے زلفوں کو اس طرف کھینچتا ہے، کائنات کا سردار اس طرف مڑ جاتا ہے۔ ننھا حسین بچپن میں پیارے آقا کی زلفوں کو بائیں ہاتھ سے اس طرف کھینچتا ہے، کائنات کے امام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے لولا کما خلقت الافلاک، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تخلیق نہ کرتا تو افلاک کو تخلیق نہ کرتا، لولا کما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ دنیا کی تخلیق ہوتی اور نہ آخرت کی ہوتی۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ننھا حسین اس طرف کھینچتا ہے زلفوں کو تو پیارے آقا اس طرف اڑ جاتے ہیں۔ یہی منظر تھا، سامنے سے اتفاق سے فاروق اعظم آ گئے، سامنے سے آ رہے ہیں، ان کی جو نظر پڑی نا اس منظر پر حیران
دل میں سوچا لوگ بڑی قیمتی سواریوں پر سواری کرتے ہیں، بڑے قیمتی گھوڑوں پر، بڑے قیمتی سرخ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں، واہ حسین تیرا بخت ہے، تجھے کیسی شاندار سواری ملی۔ عمر فاروق کی زبان سے لفظ نکل گیا، نعم المرکب، کتنی عالی شان سواری ملی ہے حسین کو۔ جب عمر فاروق نے یہ لفظ ادا کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ عمر فاروق سے مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے فاروق اعظم کی طرف۔ آپ نے فرمایا عمر اگر سواری آنا ہے نعمت راکب ذرا اوپر میں دے، سوار بھی کوئی کم شان والا ہے، سوار بھی عالی شان ہے، عظمتوں والا شانوں والا ہے۔ یہ وہ ننھا حسین ہے جس کا بچپن اس طرح گزرا، جس کو لعاب دہن حسین نے جنم لیا، پیدا ہوا۔ لوگ گڑ سے گھٹی ڈالتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے گھٹی ڈلواتے ہیں، کسی کو کسی کی گھٹی، کسی کو کسی کی گھٹی۔ حسین کو محمد مصطفیٰ کی گھٹی، اور گھٹی میں شہد نہیں چٹایا، گڑ نہیں کھلایا، کھجور کا میٹھا وہ تانو سے نہیں لگایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہان مبارک سے اپنا لعاب دہن نکالا اور حسین کے منہ میں ڈال دیا کہ فاطمہ بیٹی تیرے بیٹے کو میرے لعاب دہن کی گھٹی ہو گئی۔ وہ حسین، وہ حسین، آج ہم اس کا تذکرہ کرتے چلے ہیں۔ میرا چونکہ اصل موضوع شان حسین نہیں ہے، عظمت حسین نہیں ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج میں صرف ایک چیز پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ فلسفہ شہادت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا، آخر کیا قیامت آ رہی تھی، آسمان گر رہا تھا، زمین پھٹ رہی تھی کہ حسین نے اس بیت اللہ کو جہاں ایک نماز کا ثواب 40,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا اجر 17,000 نمازوں کے برابر، اتنی بڑی بلند اور مقدس جگہوں کو چھوڑ کر حسین نے آخر کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ آخر کون سی وجہ تھی، کون سی قیامت آ رہی تھی کہ حسین کو ایک ساری جگہوں کو چھوڑ کر کربلا میں ڈیرا لگانا پڑا اور اتنا مشکل امتحان اس کا سامنا کرنا پڑا؟ وہ مقصد کیا تھا، وہ وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وقت کی تنگی سے ڈرتے ہوئے میں بات کو تیز کروں گا، لیکن تفصیل سے بات اللہ کرے وقت ہو جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی رحمت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے، وہ دین کامل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے دین کامل کر دیا۔ اور یہ آیت یہ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے۔ ایک یہودی سکالر نے کہا تھا کہ یہ آیت جو مسلمانوں کو ملی ہے، اگر ہم یہودیوں کو ملتی تو ہم ہر سال اس دن جشن مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یار ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، دنیا کے لوگوں ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جزوی طور پر نازل ہوا، آج ہم نے کامل کر دیا ہے۔ ہم بخت والی امت ہیں، امت مسلمہ، ہمیں دین کامل ملا ہے۔ کوئی اس میں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ترمیم کی، کسی اضافے کی۔ آپ کے دیے ہوئے دین کے بعد ہمیں کسی اور ہدایت نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کامل دیا، زندگی کے سارے شعبوں کے لیے ہدایات فراہم کی۔ ان ہدایات کے اندر
یہ بھی ہدایت اس کے اصول بتا دیے کہ اگر اسلامی ریاست کا سربراہ وہ نہ رہے، فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، چلا جائے، تو تم نے کس کو خلیفہ بنانا ہے؟ تم نے کس کو سرداری دینی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے۔ آپ نے جو ہدایات دی ہیں اس میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس اسلامی ریاست کو جس کو میں نے قائم کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اسلامی ریاست قائم کرنا اور اللہ کا دیا ہوا وہ دین جسے قرآن نے کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ دین حق جو اللہ نے دیا ہے جس کو غالب کرنا نبی علیہ السلام کی زندگی کا اصل مقصد تھا، اور نبی علیہ السلام نے دین غالب کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں چلا جاؤں، آپ نے اشارے دیے، آپ نے واضح ہدایات دے دی، اگر میں نہ رہوں تو تم نے اپنے اندر میں سے بہتر شخص کی قیادت اختیار کرنی ہے۔ اور وہ کیا؟ یہ نہیں کہا میرے بعد قریشیوں کو خلیفہ بنانا، بنی ہاشم کو بنانا، میرے اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا، کوئی اشارہ نہیں کیا نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے اوپن چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، امت کے سے چاہے، ہاں لیکن آپ نے اصول بتایا، فرمایا یہ برادریاں، یہ قبیلے، یہ خاندان، کوئی سید ہے، کوئی جات ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی گجر ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی کھرر ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور برادریاں ہم نے تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہیں، لیکن مؤسس قوم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سردار وہ ہے، تم میں مؤسس وہ ہے، تم میں لیڈر وہ ہے، تم میں بڑا وہ ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت اس کو ملے گی جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو باصلاحیت ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، تعلق باللہ کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، ایک اوصاف کی بنیاد پر جو تم میں زیادہ اونچا ہے وہ تم میں زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہ سرداری یہ عزت والا ہوتا ہے، شعبہ ہے اور منصب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس امت نے، ان صحابہ کرام نے جو سب سے زیادہ مزاج شناسان رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جتنا صحابہ سمجھتے تھے کوئی اور نہیں سمجھتا، امت نے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے اور موت کے حادثے سے دو چار ہونے کے فوراً بعد آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام اہل بیت کے ذمہ لگا کر امت نے آپ کی دفنانے سے بھی پہلے اپنا فیصلہ کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے امت کو بے رہنما اور بے رہبر کے نہیں چھوڑا، اپنے میں سے بہترین شخص کو اپنا سردار منتخب کر لیا، اور وہ کون تھے؟ پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفۃ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اور سچی بات یہ ہے بہت شاندار فیصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا جنہوں نے مجھ پر جو بھی احسان کیے ہیں، صرف ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ جس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور وہ شخص ہے ابو بکر، اور اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ اللہ وہ ابو بکر جو یار غار بھی ہے اور
यार इंतजार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सबसे बुलंद शान वाले उस शख्स को उम्मत ने अपना सरदार बना लिया। सिद्दीक़ अकबर का 2 साल दौरे खिलाफत गुजरा, आप दुनिया से रुखसत हुए, आपके बाद आपके बेटे मौजूद थे। किसी बेटे ने दावा नहीं किया, क्लेम नहीं किया कि मेरा बाप खलीफा था, मुझे खलीफा बनाओ, मेरे हाथ में बैठ करो, किसी ने दावा नहीं किया। वसीयत में से, सोसाइटी में से, कम्युनिटी में से, हिजाज और पूरे अर्थ में से किसी ने ये नहीं कहा अबू बकर चला गया है, उसके बेटे के हाथ पर बैठ करो, उसे खलीफा बनाओ। क्यों नहीं कहा? ये इस्लाम के मिजाज के भी खिलाफ है। लोगों को पता था कोई बयान नहीं है विरासत का, बाप के बाद बेटा, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। उमर फारूक को बना दिया, अबू बकर सिद्दीक के बाद अमीरुल मोमिनीन, खलीफा राशिद, खलीफा सानी, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया। कौन उमर फारूक? हर मौजू एक अलग मौजू है, तफसील से बात हो सकती है। मैं इख्तिसार से यही कहूँगा, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत जुमला कहा करते थे। वो फरमाते थे सारे सहाबा मुरीदे रसूल है, लेकिन उमर मुरादे रसूल है। सारे खुदाए हाथों में हाथ दिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा है, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, मुरीद बने हैं मोहम्मद के, लेकिन उमर तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। अमीर शरीयत कहते हैं ये उमर वो शख्स है जो मुरादे रसूल है, जिसको खुद अल्लाह के नबी ने रब से मांगा, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब औ उमर इब्नुल हश्शाम, कि अल्लाह इस्लाम को ताकत अता फरमा, या उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हश्शाम दे दे, दोनों सरदारों में से एक सरदार दे दे। पहला नाम नबी अलैहि सलाम की जुबान पर उमर बिन खत्ताब का चूंकि आया था, अल्लाह ने हिदायत दे दी। कैसे आए आपने सुना है, इस पर वक्त नहीं है बात करने का, सिर्फ एक जुमला फारूक आज़म की मुकाम पर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर व अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। लोगों, अगर मैं मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी होना होता, कोई नबी आना होता, लकाना उमर, तो वो उमर होता। लेकिन आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 22 मुकामात गिनवाए हैं, 22 मुकामात कि जो आयत कुरान की नाज़िल हुई है उस उमर फारूक की मर्जी पर, जो वो चाहते थे, अल्लाह ने हुक्म नाज़िल करके उमर फारूक की बात की तस्दीक कर दी। इस पर वक्त नहीं है बात करने का, मैं अगली बात कहूँगा। फारूक आज़म का 12.5 साल दौर गुजरा, शानदार दौर, फतूहात ही फतूहात, इस्लाम की सरहद दूर तक फैल गई। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस सिंध के साथ गवर्नर सामने की, अगर फुरात के किनारे कोई जानवर का बच्चा भी प्यासा मर गया, लकुन्तु मसूलन अन्हा यौमल क़ियामा, उमर से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। फारूक आज़म जब चले गए, आपके बेटे मौजूद थे, बड़े कदावर थे, बड़े साहिब इल्म थे, बड़े फराग तकवा वाले थे। किसी ने ये दावा नहीं किया कि मेरा बाप खलीफा था, मुझे खलीफा बनाओ। न किसी और ने कहा अमीरुल मोमिनीन के उमर फारूक के बेटे हैं, इनमें से किसी को खलीफा बनाओ, किसी और को न बनाओ। किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? ये इस्लाम का तरीका ही नहीं था। आपके बाद उम्मत ने अपने में से उस्मान सुन्नुरैन को खलीफा मुंतखब कर दिया, उनके हाथ पर बैठ की, और इन तीनों खुलफाए सलासा, इनको ये शरफ हासिल है
یہاں یہ اہم بات کروں، یہ تینوں خلفاء پہلے دوسرے اور تیسرے، ان کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے ہاتھ پر حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے رضی اللہ عنہ، علی نے بھی ان کو خلیفہ مانا ہے، اور ان کے بعد تقدیر میں عثمان غنی پر بات کروں، بہت سے مناقب ہیں، ان کے بعد امت نے عثمان غنی کے 12 سال 11 سال گزرنے کے بعد جب ان کی الگ شہادت ہوئی، جو ایک الگ بڑا موضوع ہے، اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کسی کے خاندان کے کسی بندے کو بناؤ، یہ بڑا تبدیل آدمی ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کے بیٹوں کو، اس کے خاندان کے کسی کو بناؤ، کوئی روایت نہیں تھی، کوئی روایت نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا آیا اسلامی تاریخ میں، صرف ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس نے کہا میرا باپ خلیفہ تھا، اس لیے خلافت میرا حق ہے، میرے ہاتھ پر ہے۔ پہلے کسی نے نہیں کہا، نہ اسلام کا مزاج اور نہ اس کی روایت ہے، فقط یزید نے یہ کہا کہ میرا باپ خلیفہ تھا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ اب اسلام کے مزاج کے خلاف تھی یہ بات، پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی تھی، کسی نے اس بات کو قبول نہیں کیا، کسی نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام، وہ صرف 200 کم و بیش 200 کی تعداد میں موجود تھے، سب نے انکار کیا، تابعین نے انکار کیا، تبع تابعین نے انکار کیا، لیکن طاقت کی بنیاد پر، دھوس اور دھاندلی کی بنیاد پر، زبردستی کی بنیاد پر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من مرضی کے بادشاہ قائم کرنے کے طریقے کی بنیاد پر یزید نے دعویٰ کر دیا۔ پہلا طریقہ خلافت کا طریقہ ہے کہ جو اہل ہے، جو تقوی والا ہے، جو صاحب علم ہے، اہلیت کی بنیاد پر سردار اور لیڈر بنانا۔ اس شخص نے آ کر کہا کہ نہیں نہیں، کوئی مشورہ نہیں ہوگا، کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی صلاح نہیں ہوگی، بس میں کہہ رہا ہوں میرا باپ خلیفہ تھا، اب میں خلافت کا اعلان کرتا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہی وجہ ہے کسی مسلک کا پوری دنیا کے اندر اہل تسنن کا کوئی ایک مسلک ایسا، فرقہ، گروہ ایسا نہیں ہے جو ان 4 خلفاء کے علاوہ کسی اور کو بھی خلیفہ مانتا ہو۔ بادشاہ مانتے ہیں، خلافت راشدہ اس میں صرف 4 خلفاء راشدین ہیں، یزید کی خلافت کو کوئی خلافت راشدہ نہیں شمار کرتا۔ ہاں ایک جھلک نظر آئی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں، وہ بالکل اسی انداز سے تھا، لیکن وہ صحابی رسول نہ ہونے کی بنیاد پر اس پہ شمار نہیں ہوتے۔ تو یزید کا یہ دعویٰ کرنا تھا، سب نے انکار، لیکن طاقت تھی، روح و دبدبہ تھا، اسلحہ اور فوج تھی، طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کیا گیا، کچل دیا گیا، بیت اللہ کی حرمت تک کو پامال کرنے سے گریز نہ کیا گیا۔ بہت سخت اقدامات دیکھ کر لوگ دونوں خدروں میں چھپ گئے، کوئی گوشہ نشین ہو گئے، کوئی کسی اور علاقے میں چلے گئے، اس ظلم کا سامنا نہ کر سکے۔ لیکن ایک حسین ایسا تھا، حسین نے کہا اگر آج میں بھی چھپ جاؤں، آج میں بھی اس کی بیعت کر دوں، آج میں بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہوں، تو پھر اور کون کھڑا ہوگا؟ میرے مرشد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ کہا تھا، لوگوں نے کہا سید صاحب سٹیج پر فائرنگ ہو رہی ہے، آپ تو بیٹھ جائیں، لیکن مولانا مودودی کا بڑا خوبصورت جملہ اس سے میچ کرتا ہے، میں نے اس لیے کوٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ کھڑا کون رہے گا؟ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک بات کہی، میں پہلے بھی اس پر کرتا ہوں۔ کسی شخص نے پوچھا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سید صاحب جب سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اکثر نے بیعت کر لی تھی، تو حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی، جب سب نے کر لی تھی،
سید مولودی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جواب تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا بیٹا تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال الٹا ہے۔ تو نے کہا ہے جب سب نے بیعت کر دی تھی حسین کو بھی بیعت کر دینی چاہیے تھی، کیوں نہ کی؟ بیٹا سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی کون ہوتے بیعت کرنے والے؟ دوسروں نے کیوں نہ کی؟ اس کا مطلب یہ ہے میرا مرشد مودودی رحمت اللہ علیہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ دین کی جو سمجھ حسین کو آئی ہے وہ کسی اور کو آئی نہیں ہے، اور حسین کی سمجھ کے مطابق اس دین میں سب سے اہم چیز اقتدار ہے۔ اقتدار، اس اقتدار کو ہم سب نے دین سے نکال کے کہہ دیا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے، بھلا اقتدار کا، بھلا سیاست کا، بھلا یہ وزارت عظمیٰ صدارت کا، اس کا بھلا دین سے کیا تعلق؟ ہم الحمدللہ خالص اصلاحی غیر سیاسی تحریک ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، لیکن حسین کا دین، حسین کا ویژن، حسین کا فہم دین یہ ہے مگر اقتدار غلط راستے پر چل پڑے تو پھر تمہیں مسجد نبوی اور بیت اللہ کی نمازیں چھوڑنا پڑے گی، پھر سامنے آنا پڑے گا، پھر سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ یہی فیصلہ امام حسین نے کیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ وہ ٹھیک کہا چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ سرکار نہ داد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ حسن حسین، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچنے کا آپشن نہیں تھا، آپ نے ایک جگہ پر کہا تھا یا مجھے واپس جانے دو یا سرحد پر جانے دو یا براہ راست یزید سے مذاکرات کرنے دو، میرے باپ اور میرے بھائی کی طرح میں بھی کوئی راستہ نکال لوں گا۔ لیکن وہاں اس عبداللہ بن زبیر زیاد نے یہ کہا کہ یہ تین آپشن قبول نہیں ہے، ہاں ایک چوتھا آپشن ہے، میرے ہاتھ پر عبوری بیعت کرو، عبوری یزید کی طرف سے عبوری بیعت، میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور تم جہاں مرضی جانا چاہو جا سکتے ہو، ہم آپ کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ لیکن امام علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں ہو سکتی، اس کی ہو یا اس کی جگہ تمہاری ہو، بیعت نہیں ہو سکتی۔ شعوری طور پر سنجیدگی فہمیدگی کے ساتھ پورے سوچ بچار کے بعد حسین نے کربلا کا انتخاب کیا تھا، اور اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا۔ کاش کے وقت ہوتا میں اس وقت تفصیل سے بات کرتا، میں ایک دو مناظر بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک منظر چھوٹا سا کربلا کے میدان کے اندر سے، وہ یہ ہے کہ جب سارے شہداء اپنی اپنی باری پر شہادتیں دے چکے، کڑیل جوان علی اکبر آپ کا شہزادہ شہید ہو چکا، اپنے بڑے بھائی حسن کا بیٹا قاسم وہ بھی شہید ہو چکا، جب غازی عباس جس کے ہاتھ میں قلم دیا ہوا تھا، رواج اور طریقے کے مطابق اس وقت پرچم ہوتا تھا، ہر فوج کا علم وہ گر جاتا تو فوج کے حوصلے گر جاتے، علم دیا امام علی مقام نے عباس کے ہاتھ کے اندر، جسے عباس علمدار کہتے ہیں، وہ بھی پانی دیتے ہوئے مشکیزہ تیر مار کر بہا دیا گیا، دونوں بازوں کو کاٹ دیا گیا، بالآخر شہید کر دیے گئے، اٹھا کر خیمے میں سب شہداء کی لاشیں رکھی گئی۔ ایسے میں ایک آخری دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سارے شہید ہو گئے ہیں، خود اپنی باری آ گئی، آپ خیمے میں گھر والیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہن سیدہ زینب سے اور خواتین سے، اپنے بیٹے امام زین العابدین سے جو خیمے میں موجود تھے، ان سب کو الوداع کہنے کے لیے جب خیمے میں داخل ہوئے، سب سے ملے، روانہ ہونے لگے، آخری سلام، آخری ملاقات، اور اب گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کے لیے جب خیمے سے باہر نکلنے لگے تو آپ کی گھر والی، آپ کی بیوی،
بانو جس کا نام کہا جاتا ہے، جو نوشیروان کی پوتی تھی، ایران کے ایک سردار بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کے نکاح میں تھی، اس نے امام علی مقام کو پیچھے سے آواز دے کر کہا حسین میری بات سن کے جانا۔ واپس ہوئے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اللہ کے ہاں سب کچھ، ساری قربانیاں آنکھوں سے دیکھی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تمہارا امتحان کامیاب ہو گئے تم، اب ہمارا امتحان شروع ہونے والا ہے، اللہ ہمیں بھی استقامت دے گا، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، وہ میری منت مانو، وہ کر دو، اس کے بعد چلے جانا۔ امام علی مقام نے پوچھا شہبانو وہ کون سا کام ہے جو میں کر کے جاؤں، بات میں نہیں ہو سکتا؟ وہ گھر والی نے کہا، اس عظیم حوصلہ مند خاتون نے کہا جس کے سامنے اس کے بیٹے کا لاشا پڑا تھا، جس کے سامنے اس کا خامن شہادت کی طرف جانے والا تھا، اس نے کہا حسین میں سب دکھڑے برداشت کر لوں گی، لیکن یہ میرا 6 ماہ کا دودھ پیتا بیٹا علی اصغر جس کی پیاس سے اس کا گلا خشک ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، وہ چند لمحوں کا مہمان ہے، میں منت کرتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا بیٹا پیاس سے تڑپ کر مر جائے، میری منت ہے، اس کے لیے پانی کے چند گھونٹوں کا بندوبست کر دو، پھر بے شک چلے جانا۔ سچی بات یہ ہے کتنا حوصلہ تھا حسین بن علی کا، کتنا کلیجہ تھا علی کے فرزند کا، اس معصوم بچے کو اٹھایا، خوددار حسین، حیرت مند حسین، خوددار گھرانے کا حسین، اس کو یہ بات زیب تو نہ دیتی تھی، لیکن باپ بیٹے کی محبت میں اور ماں کی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا، خیمے سے باہر نکلے، سامنے یزیدی لشکر کھڑا ہے، آپ نے فرمایا یزیدیو اگر تمہیں دشمنی ہے میں حسین کے ساتھ ہے، تمہیں اگر کوئی خطرہ ہے مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، چند گھونٹ پانی کے اگر دے سکتے ہو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ آپ نے جملہ بھی پورا نہیں کیا تھا، آپ نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی، یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے اور معصوم علی اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے، نکلتا ہے، امام علی مقام نے اپنے معصوم بچے کے حلق سے نکلے ہوئے تازہ سرخ خون سے اپنا چلو بھرا، یوں آسمان کی طرف اچھالا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے حسین کہتا ہے میرے اللہ میرے پاس تو یہی علی اصغر تھا، اب تو میری خود کائنات میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، اللہ اگر تو راضی ہے تو میں حسین بھی راضی ہوں، اگر تو یہ سب کچھ دے کر مجھ سے راضی ہوتا ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، منافع کا سودا ہے۔ معصوم بچے کو واپس خیمے میں ماں کی جھولی میں ڈالا اور فرمایا شہبانو تیرا بیٹا میرے نانا کے پاس حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھانے چلا گیا ہے، تجھے اس بیٹے کی شہادت کی مبارک ہو۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان میں نکلے، تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، میں بھی اس پر کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، اختصار سے یہی کہوں گا، حسین شہید ہوئے، آخری لمحے آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ظالم تو سن نہیں رہا، اذان ہو رہی ہے اور اذان کے اندر میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نے سنا نہیں ہے، تو اسی کا ماننے والا نہیں ہے، مجھے شہید کر رہا ہے، شہید بے شک کر دینا، لیکن مجھے اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونے دے دے۔ انہوں نے کہا ہم تیری نماز کے لیے جنگ نہیں روک سکتے، حسین نے ان کا پرواہ کیے بغیر سر اللہ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ مشہور بات ہے حسین کا سر
سجدے میں کٹا، سجدے میں سر کٹا کے آپ نے اپنے نانا کی امت کو یہ میسج چھوڑا کہ دیکھو نماز کسی ہاتھ میں معاف نہیں ہے، حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتا ہے، مت اس بات کو ذہن میں لانا کہ نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اور اگلی بات یہ ہے، آخری ایک منظر بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جب رات ہو گئی، سارے شہداء اللہ کے حضور پیش ہو گئے، رات مشکل سے گزری، خیموں کو آگ لگا دی گئی اس لیے کہ ساری شہادت ضائع کر دی جائے۔ یزیدی لشکر میں بھی ایسے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے خود خط لکھے تھے حسین کو، ان کے خط موجود تھے، انہیں پتا تھا کل ان قیدیوں کو یزید کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ خط بھی پہنچ گئے تو ہمارا پردہ کھل جائے گا، نقاب الٹ جائے گا، ہم ننگے ہو جائیں گے۔ خط پر لکھا ہوا تھا فلاں ابن فلاں نے خط حسین کو لکھا، انہیں پتا تھا ہم بھی پکڑے جائیں گے، بے شک یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں، جلا دیا گیا۔ جب دوسرے دن قافلہ روانہ ہوا یزید کے پاس پیش کرنے کے لیے، صرف ایک منظر پیش کرنے کی اجازت، جب قافلہ سارا دن سفر کرتا رہا، قافلے کے انتظامیہ نے قافلہ روانہ رکھا، شام ہونے والی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ایک بستی سے یہ قافلہ گزرا ہے، قافلہ چلانے والوں نے، اس کے سیکورٹی والوں نے، اس کے ذمہ داروں نے قافلے کو روک دیا، اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں پر پردہ دار یہ معزز و مکرموں عزت والی خواتین یہ سوار ہیں، اور معصوم بھی سوار ہیں، اور بیمار امام زین العابدین بھی سوار ہیں، اور باقی جو پردہ دار خواتین تھی اونٹوں پر سوار ہیں۔ اس بستی میں شام سے پہلے اور عصر کے بعد یہ قافلہ روک دیا گیا، کسی وجہ سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، اونٹوں کو بٹھایا نہیں گیا، قیدیوں کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، اونٹ کھڑے ہیں، کافی دیر قافلہ رکا رہا۔ جب کافی دیر رکا رہا قافلہ، ایک ساتھ والے گھر کے اندر سے چھت کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس عورت نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ برتن میں پانی لے جاؤ اور ان مسافروں کو یہ جو سفر میں ہیں ان کو پردیسیوں کو پانی پلاؤ۔ وہ پوتا اس بوڑھی عورت کا برتن میں پانی لیتا ہے، سارے اونٹوں پر سوار اور مسافروں کو پانی پلاتا ہے۔ جب سیدہ زینب کے اونٹ کے پاس آیا، سیدہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس نے پوچھا بیٹا تو کیوں پانی پلا رہا ہے سب کو؟ یہاں تو اس ظلم کی اندھیر نگری میں ہمیں کسی نے کوئی میٹھا بول بھی نہیں بولا، ہمارے ساتھ محبت اور ہمدردی کا لفظ بھی نہیں بولا، تو پانی پلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میری دادی اماں وہ سامنے چھت پہ بیٹھی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ ان کو پانی پلا کے آؤ، میں اپنی دادی کے حکم پر پانی پلانے آیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس نوجوان سے کہا بیٹا ذرا اپنی دادی سے پوچھ کے آؤ، یہ تم کیوں پردیسیوں کو مسافروں کو پانی پلا رہی ہو؟ نوجوان چلا گیا، اس نے دادی سے بات کی، دادی نے کہا کہ بیٹا اس لیے پلا رہی ہوں کہ میرا بچپن اور جوانی تک میری زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے، وہاں ایک گھر کے اندر میں خدمت گار تھی، میں نوکرانی تھی، میں خادمہ تھی، میرے گھر کی ایک سردارنی تھی، وہ بڑی عزت والی عورت تھی، اس نے مجھے بچپن میں وصیت کرتی تھی، روزانہ وصیت کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی تجھے کہیں کوئی پردیسی یا کوئی مسافر نظر آئے ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بڑے اجر والا کام ہے۔ میں اپنی اس سردارنی کی اس وصیت کی تعمیل کے لیے میں نے یہ پانی بھیجا ہے۔ لڑکا واپس آیا، اس نے آ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا میری دادی نے
یہ کہا ہے کہ میں مدینہ میں بچپن تھا، میری سردار نے مجھے کہتی تھی کہ بیٹی جب بھی کوئی پردیسی کوئی مسافر نظر آئے تو ان کو پانی پلایا کرو۔ تو جب نوجوان نے آ کے بتایا تو سیدہ زینب کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ اس کا بیٹا جا کے ماں سے کہنا، دادی سے کہنا کہ وہ سامنے عورت تجھے بلا رہی ہے، ایک منٹ کے لیے آ جائے میرے پاس، میں تو اتر نہیں سکتی۔ لڑکا گیا، اس نے اپنی دادی کو بتایا کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے چند لمحوں کے لیے اگر آ جائے تو جب اس عورت نے سنا وہ اتر پڑی، اپنی چھت سے نیچے آئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا بیٹا تو نے مجھے بلایا ہے؟ سیدہ زینب نے عرض فرمایا ہاں اماں میں نے بلایا ہے، ایک بات پوچھنی تھی، معذرت چاہتی ہوں، مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا لیکن میں مجبور ہوں، میں قیدی ہوں، یہ اونٹ کو بٹھائیں گے تو میں اتروں گی، میں نے اس لیے بلایا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ کے پوتے نے بتایا آپ مدینے میں رہتی تھی، وہاں ایک گھر میں آپ نوکرانی تھی، خدمت گار تھی، آپ کی سردارنی آپ کو وصیت کرتی تھی، بس میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی مدینہ کی رہنے والی ہوں، میرا بھی مدینے میں گھر ہے، بس صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سردارنی تھی آپ کی، کس گھر میں آپ خدمت گار تھی؟ اس بوڑھی اماں نے ہوکا کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں جس گھر میں رہتی تھی وہ علی کا گھر تھا، اس گھر کا سردار علی تھا، اس گھر کے اندر جس سردارنی کی میں بات کر رہی ہوں وہ فاطمہ الزہرا تھی، ہمارے نبی کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اماں وہاں گھر میں اور کون ہوتا تھا؟ تو اماں نے کہا ایک بیٹی ہوتی تھی، اس کا نام زینب تھا اور دو معصوم بچے ہوتے تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا، اللہ کرے کبھی اللہ مجھے وہ ملا دے، لیکن وہ ہوتے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس ماں کی اس بات کو سننا تھا تو صبر کا بند ٹوٹ پڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آپ نے دکھی لہجے میں فرمایا ماں تم جانتی ہو، پہچان لو گی زینب کو، حسن اور حسین کو؟ تو اس ماں نے جواب دیا ہاں میں پہچان لوں گی۔ تو آپ نے فرمایا ماں جس زینب کی تم بات کر رہی ہو وہ زینب میں ماں حیران ہو، تم سادات کی ہو، ان بدماشوں نے تو ہمیں صبح سے یہی کہہ رہے ہیں باغیوں کا ایک ٹولہ تھا، باغیوں کا، جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، جن کی عورتوں کو غلام بنا دیا گیا، اہل بیت کے فرزند ہیں۔ تو سیدہ زینب نے جواب دیا ہاں۔ تو پھر اس ماں نے پوچھا بیٹا حسن کا کیا حال ہے، حسین کا کیا حال ہے؟ تو اس عورت نے جب سوال کیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ اماں حسن کو تو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، بالکل اوائل عمری میں، لڑکپن میں، جوانی کے اندر، لیکن حسین جس کی بات آپ کر رہی ہیں، حسین یہ نیزے کے اوپر جو سر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، نیزے کی نوک پر سر کو جو رکھا ہوا ہے، یہ اس پیارے بچے حسین کا سر ہے جس کا تو ذکر کر رہی ہے، یہ میرا بھائی حسین ہے، ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کی ظلم کی اس سیاہ رات کے اندر سے گزر کر حسین ابن علی نے اور اہل بیت اطہار کے گھرانے نے یہ اسلام، اس کی عزت اور اس کی امانت کو سنبھالا اور محفوظ کیا۔ ٹھیک کہا کہ حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین۔ یہاں یہ سوال کر کے اجازت چاہوں گا کہ حسین نے آخر یہ ساری قربانی کیوں دے دی؟ نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ مدینہ میں نہ مکہ میں، آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی آسمان کے طرف تھا، زمین پھٹ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا عدالتوں میں فیصلے یزید کے اقتدار میں قرآن و سنت کے مطابق ہو رہے تھے، 5 وقتہ اذان ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، روزوں پر کوئی پابندی
لبیک اللہم لبیک پر کوئی پابندی نہیں تھی، دین کے باقی سارے حصے اپنی صحیح شکل میں موجود تھے، صرف ایک چیز بدلی تھی اور وہ اقتدار تھا۔ اقتدار غلط طریقے سے غلط ہاتھوں میں آیا تھا۔ حسین جیسا دانا بینا انسان اس نے سب کچھ قربان کر دیا، غلط اقتدار کو قبول نہ کیا۔ آج ایک ہم ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تہجدیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم راضی ہیں ان اقتداروں پر، ان حکمرانوں پر جو سود کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو فحاشی کا تحفظ کر رہے ہیں، جو ختم نبوت کے ان درندوں کو اور ختم نبوت کے منکروں کو اپنی بغل کے اندر چلا رہے ہیں، اور اس ملک کو جو 14 اگست کو 1947 کو قائم ہوا تھا کلمے کی بنیاد پر، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے ملک میں حسین کی مرضی کا نظام ہونا چاہیے تھا، لیکن 75واں یوم آزادی گزر چکا، حسین کی مرضی کا نظام نہیں ہے، وہی یزیدی نظام ہے جس کے خلاف امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی۔ آج ہمیں بھی اہل بیت کے محبوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اہل بیت سے سچی محبت اس کی ہے جو حسین کے مشن کو اپنا مشن سمجھے۔ اور حسین کا مشن کیا ہے کہ اگر اقتدار غلط ہے تو تیری نمازیں بے اثر ہوں گی، تیری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تیری تہجدیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ اس لحاظ سے دین کی اصل بلندی، دین کی اصل چوٹی، دین کا اصل تصور جس کو ہم نے دھندلا دیا، جس کا چہرہ ہم نے گہرا کیا اور جس کے تصور کو ہم نے گرد میں گرد آلود کر دیا، اپنے بھی اس کو نہیں سمجھ رہے اور کہا جا رہا ہے بھلا اقتدار کا دین کے ساتھ کیا تعلق، بس تم اللہ کرو۔ اقبال نے بہت خوبصورت کہا تھا، مصور پاکستان جسے کہتے ہیں، علامہ اقبال جس نے کہا تھا کہ علم وطن حاصل کرو جہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا، اس اقبال نے ساتھ اس خطرے کی نشاندہی بھی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پاکستان یا الگ وطن بنانے کے لیے منظم ہونے والوں، کوشش کرنے والوں، میری آنکھیں تو دیکھے گی یا نہیں، اور واقعی نہ دیکھ سکی، وہ پہلے چلا گیا، لیکن آپ نے وارن کیا تھا، آپ نے متنبع کیا تھا، آپ نے نشاندہی کی تھی کہ سنو، آزادی حاصل کرو، وطن حاصل کرو، لیکن سن لو، دین ہاتھ سے لے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے لے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جب دین نہ رہے ایسی آزادی کو کیا کرنا ہے؟ جب اسلام کا نظام نہ ہو، پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، چھٹا کام کے پانیوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک ہر فرد کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ملک میں سودی نظام ہو، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ دشمن کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام کے اقتدار سے ہے، کل بھی تھا، ورنہ کربلا نہ ہوتا۔ حسین سے ڈر تھا کہ حسین اسلامی اقتدار کی بات کرے گا۔ آج بھی مصر کا ڈاکٹر مرسی وہ اس لیے حسن نہیں ہوتا، وہ اسلام کے اور حسین کے نظام کے غلبے کی بات کرتا ہے۔ آج بھی فلسطین کے شیخ احمد یاسین کے فرزندوں کو اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا، وہ اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی کل تک ان طالبان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا، اور آج اچانک ہم نے اپنی زبان بدل لی ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ کل تک ہم انہیں دہشت گرد کہتے رہے تھے، اور کل سے پہلے پرسوں ہم انہیں مجاہدین کہتے تھے۔ رشیا کے خلاف
کل ہم نے اسے دہشت گرد کہا، آج پھر ہم ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ملا عمر کے فرزندوں کو، طالبان کے بیٹوں کو، گلبدین حکمت یار کو، مولوی یونس خالص کو، پروفیسر مجددی گیلانی اور ربانی کو، جنہوں نے روس کے خلاف جدوجہد کی، اور آپ بھی اکوڑا خٹک کی دارالعلوم سے، درسگاہ سے جہاد کا سبق حاصل کر کے افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، سب سے بڑے یزیدی، سب سے بڑے درندے امریکہ کے خلاف 20 سال کی طویل جدوجہد کر کے جہاد کا راستہ اختیار کر کے انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری۔ آج اللہ نے انہیں فتح عطا کی ہے، اور آج افغانستان پر لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ والا، وہ کلمے والا سفید علم وہ لہرانے چلا ہے۔ دنیا لرزہ برندام ہے، اس لیے نہیں ان کے پاس ٹیک ہے، اس لیے نہیں ان کے پاس طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں، نہتے ہیں، لیکن افغانستان سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اقتدار ان کے پاس آیا ہے، ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے، ہمارا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہے، بے شک ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ جسے وہ اسلام سمجھتے اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ یہی بات کہہ کے جانا چاہوں گا، حسین جس بات کو اسلام سمجھتا ہے وہ اقتدار ہے، اقتدار جو نبی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ ابو جہل ابو لہب کو ہٹایا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو لانے کا جب راستہ ہموار ہوا تب دین مکمل ہوا۔ آج دین ہمارے پاس ہے لیکن اقتدار کے بغیر ہے، لولا لگڑا، بے حیثیت، بے وقت، منت کرنے والا، قوم کرنے والا، جی نماز پڑھے، جی روزہ رکھے، جی رمضان کی بے حرمتی نہ کرے، یہ جھسی اسلام، یہ بے دستوں کا اسلام، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسلام کی طاقت کل بھی اقتدار کے ساتھ تھی۔ کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ طاری ہوتا تھا، تہجدوں کی وجہ سے نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، تلاوتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے۔ اور اقتدار فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ جیسے اقتدار کا ڈر تھا۔ آج بھی یہ امت جو بے وقت ہو گئی ہے، اس کو وقت ملے گی، حسین کا راستہ اختیار کر کے ملے گی، عظمت رستہ ملے گی، اپنا گم شدہ راستہ، عظمت کا راستہ، عزت کا راستہ، اقتدار کا اور جہاد کا۔ اور انشاءاللہ دشمن جتنی بھی کوشش کرے، پیارے حضور نے فرما دیا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وقت کا ہاتھ میرے دامن گفتار کو کھینچ رہا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، لمبی ہوگی بات، معافی چاہتا ہوں، بات پوری سمجھ نہ آئے پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے بات کا۔ میں امید رکھتا ہوں اسلام کا اصل تصور جو ہماری آنکھوں سے گم کر دیا گیا ہے، ایک سازش کے تحت، دشمن تو دشمن ہے، اپنوں نے بھی اس کو منبر و مینار اور میرا جبہ و دستار اس بات کو نہیں بیان کر رہا جو بات اصل دین ہے، جو اصل حسینیت ہے، جو اصل خلافت راشدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں خالق السما اس پاکستان کو اسلام کا وہ بابرکت شاندار اسلامی نظام عطا فرمائے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، اور انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا، اور پاک سے پاکیزہ تن اپنا وطن ہو جائے گا، اسلام سے ٹکرائے گا جو پاس پاس ہو جائے گا، پیغمبر اسلام کا پرچم جہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا